صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ ترجمہ: تو اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں، فَاعْلَمُوا تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے علم ہی سے اتارا گیا ہے، اور جان لو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا اب تم مانو گے؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، تو اے مسلمانوں اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکے۔ کس بات کا جواب نہ دے سکے؟ اس آیت شریفہ کا تعلق ما قبل کی آیت، اس سے پہلے والی آیت سے ہے۔ ما قبل کی آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ وہ لوگ جو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، قرآن کو کلام الہی نہیں مانتے، قرآن نے ہر ایسے لوگوں سے یہ خطاب کیا ہے، یہ چیلنج دیا ہے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، کہ اگر تم قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے ہو، کسی انسان ہی کا کلام مانتے ہو، اور تمہارا یہ الزام ہے کہ یہ قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام ہے، تو قرآن کی طرح تم بھی کوئی 10 سورت بنا کر لے آؤ اگر انسان ہی کا ہے۔ ایک چیلنج تو یہ ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن نے یہ بھی کہا وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ تم اس کام میں جن کو بھی اپنا مددگار سمجھو انہیں بلا لو، اور سب مل جل کر یہ کام کرو۔ اور قرآن اگر انسان کا کلام ہے تو تم بھی انسانوں سب لوگ مل جل کر اس کی طرح 10 سورتیں بنا کر لے آؤ۔ یہ قرآن کا چیلنج، اسی کے تعلق سے یہاں پر اللہ نے فرمایا، یہ مسلمانوں سے خطاب ہے، اہل ایمان سے خطاب ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، تو اگر تمہاری اس بات کا وہ جواب نہ دے سکے۔ کس بات کا؟ کہ لاؤ 10 سورت بنا کر لاؤ، اور جسے چاہے جمع کر لو، سب لوگ مل جل کر 10 سورت بنا کر لاؤ۔ اگر تمہاری اس بات کا جواب وہ نہ دے سکے اور 10 سورتیں بنا کر نہ پیش کر سکے، تو اے ایمان والو فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو اب جان لو، بالکل اس پر پختہ تمہارا ایمان ہو جانا چاہیے، تمہارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، انما انزل بعلم اللہ، کہ قرآن بے شک اللہ کے علم سے اترا ہے۔ اگر تمہاری باتوں کا جواب نہ دے سکے، قرآن کی طرح صورتیں، آیتیں، بلکہ ایک بات، ایک جملہ بھی پیش کر کے نہ لا سکے، تو اب یقین کر لو کہ یہ اللہ کے علم سے اترا ہے، یہ کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں۔ مخلوق کے اندر یہ طاقت اور یہ قدرت ہے ہی نہیں کہ وہ اس جیسا کلام پیش کر سکے۔ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ بھی جان لو ایمان والو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ ایسا کلام جس کا ہو کہ جس کے مثل لانے سے تمام مخلوق، تمام انسان کی تمام طاقتیں ناکام ہو جائے، نامراد ہو جائے، تو ایسا کلام جس کا ہو بس وہی عبادت کے لائق ہے۔ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اس میں خطاب مسلمانوں سے ہے کہ اے ایمان والو اگر وہ تمہارے سوال کا جواب نہ دے سکے تو پھر اپنے دل میں یہ عقیدہ جما لو کہ قرآن اللہ ہی کے علم سے اترا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے اس آیت شریفہ کی کہ یہاں پر خطاب کفار سے، کہ اللہ نے کافروں سے بھی فرمایا ہے وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، ہر ان لوگوں سے جو قرآن کو کلام الہی نہیں مانتے، اللہ نے ان سب سے فرمایا ہے کہ جسے چاہے بلا لو، اور کوشش کرو قرآن کی طرح چند سورت بنا کر لانے کی کوشش کرو۔ اللہ نے ایسے لوگوں سے خطاب فرمایا ہے۔
فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ کہ تمہارے جو مددگار ہیں جن کو تم اس کام میں اپنا مددگار معین سمجھتے ہو، اگر وہ تمہاری دعوت پر لبیک نہ کہہ سکے اور ان سے یہ کام نہ ہو سکے کہ وہ قرآن کی طرح چند صورت یا آیت پیش کرے، اگر یہ کام ان سے نہ ہو سکے فَاعْلَمُوا تو اے کافرو جان لو انما انزل بعلم اللہ کہ بے شک قرآن یہ اللہ ہی کے علم سے اترا ہے، قرآن اللہ ہی کے علم سے اترا ہے، وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اور اتنا اعلیٰ کلام، معجز کلام جس نے سب کو عاجز کر کے رکھ دیا ہے، جس ذات کا ہو یقیناً وہی ذات لائق عبادت ہے، وہی ذات معبود ہے، اسی کی عبادت ہمیں کرنی چاہیے، وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تو کیا اب تم مانو گے؟ مطلب یہ ہے کہ کلام الہی کے ہونے پر، قرآن کا کلام الہی ہونے پر بالکل دلیل قائم ہے۔ ہاں، نہ پورا قرآن پیش کر سکتے ہو، نہ 10 صورتیں پیش کر سکتے ہو، نہ ایک آیت پیش کر سکتے ہو، نہ ایک بات پیش کر سکتے ہو قرآن کی طرح، تو اب تو قرآن کو کلام الہی ماننا ہی پڑے گا، ماننا ہی پڑے گا۔ اچھا، قرآن نے جو یہ چیلنج کیا ہے، آج تک یہ چیلنج قائم ہے اور ایسا کوئی کر ہی نہیں سکتا، یہ مخلوق کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اور قرآن نے یہ بھی کہہ دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا بس اگر تم ایسا نہ کر سکے، یعنی قرآن کی طرح کوئی دوسرا قرآن نہ لا سکے، ایک سورت نہ لا سکے، 10 سورت نہ لا سکے، یا ایک آیت نہ لا سکے، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہ لا سکو، قرآن نے یہ بھی کہا کہ اگر نہ لا سکے تو جہنم کی آگ سے ڈرو، اور قرآن نے یہ بھی کہہ دیا کہ تمہاری کوششیں بیکار جائے گی، تم اگر کوشش کرو گے تو تمہارا وقت برباد جائے گا، تمہاری طاقت برباد جائے گی۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز کر ہی نہیں سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن الناس والحجارہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو قرآن نے ہمیں اور آپ کو یہ ذہن دے دیا، ہمیں اور آپ کو قرآن نے ایک راستہ بتا دیا کہ جو قرآن پر حرف زنی کرے، قرآن کے بارے میں جو سوال کھڑا کرے، قرآن کو کلام الہی ماننے سے جو انکار کرے، تو ہمیں کچھ اور نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن نے ہمیں اور آپ کو یہ راستہ بتا دیا کہ اس سے کہہ دو کہ اگر یہ کلام الہی نہیں ہے، کسی انسان کا کلام ہے، تو لاؤ تم بھی بنا کر دے دو، باقی اس سے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہی ایک ایسا سوال ہے جو سامنے والے کو عاجز کر دے گا، جس نے 1400 سال سے اب تک قرآن پر اعتراض کرنے والے تمام معترضین کو ساکت خاموش کر رکھا ہے اور عاجز کر رکھا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق ونور عرش محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔